امیر غریب چھوٹا بڑا گورا کالا پڑھا لکھا ان پڑھ بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جماعت بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ صف بندی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ایک اور جماعت بھی دین اسلام مانگتا ہے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار، جہاد کے میدانوں میں اور جہاد کی وادیوں میں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں۔ جس دن ہم نے یہ فرض نمازوں کے بعد انشاءاللہ، چونکہ اسلام کی چوٹی ہے جہاد، تو یہ ساری پریکٹس ہے کہ آپ سارے مل کے کھڑے ہو کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا کے۔ روزانہ 5 دفعہ ہم کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا کے۔ کیا الفتح مسجد میں آنے والے ہی ہمارے بھائی ہیں؟ کیا ساری زندگی ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے؟ کیا ان کے قدم سے قدم ملا کے ہم نے ساری زندگی کھڑے ہونا ہے؟ فلسطین میں کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان کے قدم سے قدم ملا کے بھی کھڑے ہونا ہے اور ان کے کندھے سے کندھا ملانے کی بھی ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ جب سے ہم نے جہاد کی وادیوں میں، قتال کی وادیوں میں کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملانا چھوڑ دیا، تب سے مسلط ہوئے یہ اسرائیل کے یہودی اور افغانستان عراق میں چڑھائی کرتے ہوئے عیسائی، جنہوں نے حملہ کیا سن 2001 میں، سن 2000 میں، تو باقاعدہ کہا کہ ہم نے صلیبی جنگوں کا آغاز کر دی ہے اور کشمیر میں ظلم کر رہا ہے ہندو۔ کیوں؟ کہ ہم نے یہ جماعت پکڑ لی ہے اور اسلام کی جو چوٹی ہے جہاد، ہمیں دنیا سے محبت، دولت سے پیار، اور دنیا میں ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے جانا تو چاہتے نہیں۔ عزیز بھائیوں، جب ظلم کیا جائے اور مسلمانوں کا خون بہایا جائے تب بھی کوئی اس دنیا میں رہنا پسند کرے اور اپنی زندگی سے پیار کرے، غازی بننے کی چاہت، شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی خواہش نہ رکھے، تو پھر افسوس ایسی زندگی پر۔ پھر ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے ساتھ تو ان کا تعلق ہے جو آخرت سے محبت کرتے ہیں، آخرت سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، اگر پوری دنیا کے تمام خطوں میں، تمام ممالک میں، پوری دنیا کے ہر علاقے میں اگر امن قائم ہے تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی موج میں، اپنی اپنی مصروفیات میں، اپنے اپنے معاملات میں مگن رہیں، صبح اٹھیں، رزق لال کمائیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، پھر رات کو آ کے سو جائیں، ٹھیک ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی۔ لیکن جب ظلم و ستم چاروں طرف، مشرق مغرب شمال جنوب آگے پیچھے، ظلم و ستم جب عروج پر ہو اور پھر بھی کوئی مسلمان اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی، معصوم بچے ان کو زخمی اور لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر کوئی دنیا سے پیار کرے اور یہاں پہ جینا چاہے اور ان کی مدد کے لیے کوئی کاوش کوشش تگ و دو اور محنت نہ کرے، یا ان کی مدد کے لیے جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کی خواہش اور جذبہ نہ رکھیں، تو یاد رکھیں پھر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے دل میں اسلام نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ جماعت بھی بڑی پسند ہے۔ ہم سب کھڑے ہوتے ہیں روزانہ 5 دفعہ، لیکن کفر کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کعبۃ اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، فلسطین کشمیر کے لیے، افغانستان عراق کے لیے، اور بھائی ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر صرف دعاؤں سے بدر، احد، احزاب، حنین، خندق، تبوک اور فتح مکہ اگر صرف دعاؤں سے ہوتا تو کائنات میں سب سے برکت والی دعائیں جناب محمد رسول اللہ کی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کبھی موڑتا نہیں تھا، اور کائنات کی نبیوں رسولوں کے بعد سب سے عظیم ہستیاں اہل بیت اور صحابہ تھے، ان سے زیادہ کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ وہ کیوں گئے تلوار اٹھا کے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، اور تبوک کے میدان میں جانے کے لیے مدینے کی تیار پکی ہوئی کھجور کے باغات اور فصلیں کیوں چھوڑی انہوں نے؟ کیوں صحابہ نے اپنے جسم پر تیر اور برچی اور نیزے کے وار برداشت کیے؟ خالد ابن ولید دنیا سے جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے تھے لوگوں میں نے موت کی وادیوں میں جا کر اور جہاد کے میدانوں میں پہلی صف میں گھس کر میں نے شہادت کی موت کو تلاش کیا، لیکن مجھے شہادت نہیں مل رہی، تبھی موت دنیا سے جا رہا ہوں۔
اجر ان کا انشاءاللہ شہداء سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ ساری زندگی شہادت کی تلاش میں رہے، قتال کرتے رہے، پہلی سب میں لڑتے رہے، سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ تو عزیز بھائیوں فرمایا کرتے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جسم پر کوئی جگہ 1 انچ بھی ایسی خالی نہیں جہاں پر کسی نہ کسی تلوار، تیر اور نیزہ، پرچی کا نشان نہ ہو۔ اور بھائی مکہ فتح دعاؤں سے نہیں ہوا، صرف قتال سے، جہاد سے، لڑائی سے، اور دشمن جو تکبر اور غرور کی انتہا کو پہنچ گئے، ظلم و ستم جب انتہا کو پہنچا، پھر صحابہ نے تلوار اٹھائی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، عزیز بھائیوں یہ صرف دعاؤں سے پتہ نہیں ہوں گے، کتنی صدیاں گزر گئی مسلمانوں کو، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں مسجدیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں اذانیں ہوتی ہیں اور لاکھوں نمازی ہیں۔ یہ جو صفیں بن رہی ہیں انشاءاللہ اللہ قبول کرے، یہ پہلی سب مسجد میں دوسری تیسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کفر اپنی شرارتوں سے باز ان صفوں سے نہیں آئے گا۔ اور بھی 2-3 ہزار سال پہلی سب میں نمازیں پڑھتے رہے، تلوار چھوڑ کے، برچی، تیر اور نیزہ چھوڑ کے، لڑائی جھگڑا، قتال، دشمن کا مقابلہ، جہاد کی وادیوں کو آباد کرنے کے بغیر مسجدوں کو آپ اگلے بھی ہزاروں سال آباد کرتے رہے۔ اگرچہ نماز کی جہاد کے میدان میں بھی معافی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کفر کو ہماری نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، تلاوت، درود کسی عمل سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ صرف جہاد سے ڈرتے ہیں۔ جس دن مسلمانوں نے بالکل الفتح مسجد کی طرح یہ 5 صفیں کندھے سے کندھا ملا کے ہم اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جس دن ہم نے انشاءاللہ یہی صفیں جہاد کے میدانوں میں قائم کر لی، ایک اسرائیلی اللہ کی قسم لاکھوں اسرائیلی بھی ایک مسلمان بہن اور بیٹی کی عزت کی طرف دیکھ نہیں سکے گا، ایک بچے کو بھی شہید نہیں کریں گے۔ تو عزیز بھائیو پھر وہ شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، ندان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ باتیں تو بڑی ہیں لیکن چونکہ ہم نے فہم القرآن کلاس بھی پڑھنی ہے تو میں آخری بات کرنے لگوں۔ عزیز بھائیو آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے کل خطبات جمعہ کے لیے، ویسے تو ساری زندگی یہ اصول بنائے کہ ہم نے اول وقت میں مسجد میں جانا ہے، اجر بڑھا ہے۔ انشاءاللہ کل تقریباً، میں اگر ایسے کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، دنیا کی تقریباً تمام مساجد میں القدس کے حوالے سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے اور مسجد اقصی کے حوالے سے، وہ نبیوں کی سرزمین فلسطین کے حوالے سے انشاءاللہ موجودہ صورتحال علماء کرام خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ابھی وہاں پہ کیا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کا اللہ عمل بھی قرآن مجید کی آیات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ علماء کرام کل بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کل یہاں بھی یہی موضوع بیان ہوگا، اور میں بھی انشاءاللہ جہاں اللہ کو منظور ہوا خطبہ جمعہ پڑھاؤں گا، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کے حمایت میں اور ان کے حق میں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تقریباً تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے جمعے کے بعد اور کچھ مذہبی جماعتوں کی طرف سے عصر کے بعد فلسطینیوں کے حق میں ایک بہترین پرامن احتجاج کیا جائے گا، اور احتجاج میں بھی بڑے بڑے مذہبی اسکالرز آئیں گے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ عزیز بھائیوں فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور کل کے انشاءاللہ جلوس اور سیمینارز اور ریلیوں میں اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے شریک ہوں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں، بڑے سے بڑا مجمع ہونا چاہیے۔ یہ کفر سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بڑے بڑے اجتماعات سے بھی ڈرتا ہے، تو ہم نے انشاءاللہ فلسطینیوں کے حق میں کل نکلنا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان سے ہم نے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرنا ہے۔